آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک سیکنڈ بات پوری ہونے دے۔ جو جس طرح کے وی لاگرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ صحافت کا اگر رنگ اپنے اوپر طاری کر کے وہ کچھ کرتے ہیں جو صحافی نہیں کرتے، جو آپ لوگ نہیں کرتے، وہ آپ کا حق سب سے پہلے مارتے ہیں، حکومت کے لیے بعد میں خطرہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کو اس صف میں سب سے آگے آنا چاہیے۔ میں خود اس کا وکٹم ہوں، میرے جعلی کالم چھپتے ہیں اور میں کچھ نہیں کر پاتا، نہ ایف آئی اے کچھ کر پاتا ہے۔ سو اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے اور آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہماری آواز پہلے بھی رہی ہے، آئندہ بھی رہے گی، اور آپ یقین جانیے کہ اس میں آپ کے حق آزادی رائے پہ اگر کوئی حرف آیا تو ہم ضرور اس پہ احتجاج کریں۔ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے صدیقی صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ حیران ہیں، پوری قوم بھی اس طرح حیران ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو وہ بیان ساری کیے جا رہے ہیں جو پشاور کی ملاقات ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی نے کہا ہے کہ یہ احتجاج ان کے اشارے پہ کر رہے ہیں جو احتجاج کرواتے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، غیر رسمی طور پہ بیٹھ سکتے تھے۔ آج کہہ دیتے کہ جی اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ رہے ہیں، اپنی ریزرویشن ظاہر کر دیتے زبانی طور پہ، باضابطہ میٹنگ نہ بھی ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک ایسا میدان ہے جو ان کو زیادہ پسند نہیں ہے، یا جس کی انہیں رغبت نہیں ہے زیادہ، یا جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے زیادہ، تو وہ چند دنوں میں بیزار ہو گئے۔ کمیشن کا سمپل سا مطالبہ کیا گیا تھا، حکومت کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہے؟ کمیشن نہیں، کوئی مشکلات نہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ایک کر کے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی تو اسی دن ہم کہہ دیتے جی نہیں بن سکتا۔ وہ انہیں کہاں سے یہ الہام آیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا، حکومت نے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی جلدی نہیں تھی، حکومت معاشی اعداد و شمار بہترین جا رہے ہیں اور ان کی خواہش پر ہم نے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا، تو اگر وہ بیک آف کر رہے ہیں تو حکومت شوڈ ہیو اے سائن آف ریلیف۔ بالکل، ہم دیکھیں، ہم تو جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمانی روایات کے حوالے سے، ملکی مفاد کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم تو اس عمل کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے جو انہوں نے شروع کیا، ان کے ایما پہ شروع ہوا۔ دکھ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اس کو ادھورا چھوڑ کے ہمارا جواب تو سن لیتے۔ اگر انہوں نے ہمارے گھر پہ دستک دی ہے، اپنا ایک سوال نامہ ہمیں دیا ہے کہ جی یہ ہمارا سوال نامہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، محبت سے ان کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں ہم کمیشن بھی بناتے ہیں، یہ جو جج آپ کہتے ہیں وہ بھی بنا۔ انتظار تو کرو، جواب تو لو۔ اچھا، آج ابھی جیسے آپ کمیٹی کے ترجمان ہیں، اپوزیشن کمیٹی کے ترجمان حامد رضا ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج رات تک اگر کمیشن بنتا ہے تو ہم آگے چلیں گے، ورنہ پھر ہم دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ اور کیا دوسرا سوال یہ ہے عرفان صدیقی صاحب، اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس اعلان کے بعد؟ دیکھیے، ملکی سیاست پہلے بھی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہے، اور ہمارے جمہوری اور روایات جو ہیں وہ اس کے مطابق عدلیہ کام کر رہی ہے، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، چاروں صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں، معیشت کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اگر اس عمل سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا وہ پھر 9 مئی کی طرف لوٹیں گے؟ کیا وہ پھر 26 نومبر کی طرف لوٹیں گے؟ یا وہ پھر کہیں جا کے کسی باہر کے دربار میں بیٹھ کے وہاں دستک دیں گے؟ انہیں سوچنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سائی آف ریلیف ہے، سائی آف ریلیف کی بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بات جاری رکھیں۔ اور آج رات بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تشریح غلط ہے۔ میں نے ابھی آپ کو یہ اعلامیہ پڑھ کے سنایا ہے، اس میں 7 ورکنگ ڈیز لکھا ہے، اور 7 ورکنگ ڈیز ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ہر روز میٹنگز کر رہے ہیں، ہم قانون دان بلا رہے ہیں، اس پہ ساری مشاورت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے 28 تاریخ کا جو اس کے مطابق 28 تاریخ انہوں نے کیوں نہیں کہا جی کہ نہیں ہم 28 نہیں مانتے یا ہم ورکنگ ڈیز نہیں مانتے، ہم تو یہ 7 ڈیز ہیں اور 7 ڈیز پورے نہیں ہوں گے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ بولتے یہ بات کہتے ہیں اندر کیوں نہیں کہی ہمیں کہ جی مت ڈالیں یہ 7 ورکنگ؟ ایک لفظ میں پڑھتا تھا
एक एक जुमले पे वो सोचते थे, एक दूसरे से मशवरा करते थे, कहते थे हाँ ये ठीक है, कह देते जी कि ये 7 वर्किंग डेज नहीं चलेगा, 7 डेज ही रहने दें, तो फिर शायद 7 डेज ही हो जाते। जब 7 वर्किंग डेज हो गए तो फिर अपनी गिनती ठीक कर लें। सर उनका मुज़ाकरात आप समझते हैं कि पहले भी पीटीआई के मुज़ाकरात जो अब अभी अचानक हुए थे, पहले भी मुज़ाकरात पीटीआई ने मर्जी से नहीं शुरू किए तो अब तो बगैर मर्जी के बात है। नहीं, इस बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा सर, और कोई सवाल जी? जी सर, उनका मौक़िफ़ ये है सर कि हमें कहा गया था सॉरी 3 दिनों में आप मुलाकात करवाएंगे रिलैक्स अंदाज में, तो वो तो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी, तो जब वो नहीं करवाएगी है तो फिर हमारा बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। देखें, ये वो पंजाबी का मुहावरा में यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बात ये है कि किस बात की हमने आज कल जो हमारी मीटिंग हुई है, डार साहब से हम सब ने कहा है कि डार साहब फैसिलिटेट करें और जितनी जल्दी उनकी मुलाकातें कराएं। ये कल की बात है और हम कर रहे हैं, हम जेल अथॉरिटी से कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से कर रहे हैं, और वो आज में या कल में हो जानी थी। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। फिर भी इन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात कराएं, फिर वही पैगाम लेके आ गए, तहरीर दे दी। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आया, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। अगर वो नहीं गए तो कमेटी ये कह देती कि जी ये अली गौर साहब की स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कमेटी, हमें ख़ुद मिलने दे खान साहब से, हम खुद मिल के आएंगे तो फिर जवाब देंगे। ये क्यों नहीं कहते? सर हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा कमीशन के मामले के ऊपर, हालांकि हुकूमत के ये मौके पे कि 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कमीशन बनने में वक्त लगा या नहीं लगा, हमारी एक कमिटमेंट है उनके साथ कि हम 7 वर्किंग डेज़ में जवाब देंगे आपको। हम उस जवाब को अगर सरसरी तौर पे लेते, गैर संजीदगी से लेते, रवा रवी में लेते, तो एक लिख देते, एक फड़का मैं लिख देता, हमारी कमेटी का कोई और मेंबर, हम उसको एक सीरियस एक्सरसाइज दे रहे हैं। हम 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं इसलिए कि हम इसको सीरियसली जवाब उनको देना चाहते हैं। रात 12 बजे तक कमीशन बन सकता है, आज रात 12 तक कमीशन नहीं बन सकते। सर आप अपनी मर्जी से, हुकूमत अपनी मर्जी से